دوستو سلام مصنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آج بہت ہی اہم اداریہ روزنامہ راشٹریہ سہارا میں لکھا گیا ہے، جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں، سنیے گا۔ سعودی عرب کی دریا دلی، پڑوسیوں کی مدد مذہبی فریضہ بھی، اخلاقی اور سماجی فریضہ بھی۔ ہندوستان ماضی قریب سے اپنے ہمسایوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ آزادی کے بعد سیاسی و جغرافیائی طور پر کچھ حالات میں تبدیلی ضرور آئی تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سیاستدانوں کے بیشتر اقدامات سیاسی پس منظر کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے فائدے فوری حاصل ہوں یا مستقبل میں اس کا اندازہ فائدے کے حصول پر منحصر ہوتا ہے۔ حکومت ہند نے کورونا سے تحفظ کی ویکسین تیار کر کے نہ صرف اپنے ملک کے عوام کے لیے اسے استعمال کیا، بلکہ پڑوسی ممالک کو بھی دوستانہ طور پر ارسال کی۔ یہ دوستی کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کے باوجود اپنے پڑوسی وہ دوست کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی مدد کی جائے۔ اس کی تنقید و تائید کرنے والوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، سیاسی نظریے ہیں، علاقائی فائدے ہیں، سب اپنی جگہ پر مسلم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہماری ضرورت پر دوسرے مدد کرنے آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کرونا وبا کے عروج پر جب ملک کے بیشتر علاقوں ریاستوں میں اچانک آکسیجن کی کمی ہو گئی اور بین الاقوامی سطح پر اس کی خبریں عام ہونے لگیں، حکومت و سربراہان مملکت پر تنقید ہونے لگی۔ جن ممالک کی ہندوستان نے مدد کی تھی ان پر انگشت نمائی ہونے لگی کہ اب وہ ہندوستان کی مدد کے لیے نہیں آ رہے ہیں، لیکن جغرافیائی طور پر دور لیکن دلوں کے قریب رہنے والے سعودی عرب نے دوستی کا حق و فرض ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے آکسیجن بھیجی۔ اسی طرح آسٹریلیا و دیگر ممالک نے مدد کے ہاتھ آگے بڑھائے۔ یہ اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ ہندوستان نے دوسروں کی مدد کی اور دور دراز کے ممالک نے ہندوستان کی۔ سعودی نے اس توقع کے ساتھ ٹینکر بھیجے کہ یہ آکسیجن بلا تفریق ضرورت مند مریضوں کو فراہم کی جائے گی اور ان کی جان بچانے میں معاون ہوگی۔ سعودی عرب سے آئے ہوئے آکسیجن ٹینکروں پر سعودی عرب کا قومی پرچم آویزاں تھا، بالکل اسی طرح جس طرح ہندوستان سے بھیجی گئی کورونا ویکسین پر ہندوستان کا پرچم آویزاں تھا۔ ان ٹینکروں کے ہندوستانی آنے پر انہیں ہندوستانی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ سعودی عرب کے قومی پرچم پر ریلائنس فاؤنڈیشن کے بینرز چسپاں کر دیے گئے۔ اس کے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سعودی شیخ نے ٹویٹ بھی کیا کہ کوئی بینرز پرچم لگا دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ضرورت مند مریضوں تک آکسیجن پہنچنی چاہیے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پورے ملک میں اس قدر لوگوں کے بیمار میں مبتلا ہونے کی وجہ 5G کی ٹیسٹنگ بتائی جانے لگی۔ اس ضمن میں طرح طرح کے نظریے اور سائنسی اشکال پیش کیے گئے۔ اس میں 2 افراد کے ٹیلی فونک گفتگو کا ایک آڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے۔
جس میں ایک شخص دوسرے کو بتا رہا ہے کہ لوگوں کے کثیر تعداد میں بیمار ہونے کی وجہ کورونا کا اثر نہیں بلکہ 5G نیٹ ورک کی ٹیسٹنگ ہے۔ ٹیسٹنگ پہلے خلیج بنگال سے شروع ہونے والی تھی، چونکہ وہاں اسمبلی کے انتخابات ہو رہے تھے، لہٰذا مہاراشٹرا کے میڈائیلینڈ سے ٹیسٹنگ کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے مہاراشٹرا اور بمبئی میں مریضوں کی تعداد میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ اس کا دائرہ بڑھنے سے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں مریضوں اور اموات دونوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آڈیو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہفتہ 10 دن بعد یہاں اثر کم ہونے لگے گا، اس کے بعد بہار، بنگال، آسام اور پہاڑی علاقوں میں پھیل جائے گا۔ یہ آڈیو وائرل ہونے کے بعد حکومت اتر پردیش کی جانب سے اس کی تردید کی گئی اور نیشنل ڈائریکٹر جنرل نظم و نسق نے اس کی تردید کرتے ہوئے افواہ پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا۔ یہ آپسی گفتگو پر مبنی آڈیو تھا جس کی فوری تردید کر کے افواہ پھیلانے والوں کو انتباہ دیا گیا، لیکن سعودی عرب کے آکسیجن ٹینکروں پر ریلائنس فاؤنڈیشن کے بینرز لگائے جانے کے ویڈیو وائرل ہونے پر کسی طرح کی تردید نہیں کی گئی۔ سعودی شیخ کے ٹویٹ کے بعد بھی اگر حکومتی سطح سے کوئی تردید نہیں کی گئی تو اس کو تائید سمجھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ سعودی عرب نے جو مدد حکومت ہندوستان اور یہاں کے عوام کے لیے کی ہے اسے حکومت کی جانب سے اپنے قریبی سرمایہ دار ریلائنس فاؤنڈیشن کے نام سے منسوب کر کے عوام کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی مدد کو عوام سے چھپایا جا رہا ہے۔ حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسے جو مدد مل رہی ہے وہ ہندوستانی عوام کے لیے ہے اور وہ دوسروں کی جو بھی مدد کرتا ہے وہ ہندوستانی قوم کی جانب سے کرتا ہے، تو پھر کسی ملک کی مدد کو تسلیم کرنے کے بعد اسے کسی دوسرے سے منسوب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بہرحال یہ سعودی عرب کی دریا دلی ہے، بہت ہی اچھا اداریہ ہے۔ سعودی عرب نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت مریضوں کو آکسیجن پہنچے اور کچھ نہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا چسپاں کیا جاتا ہے۔ یہ دریا دلی ہے۔ راشٹریہ سہارا نے بہت اچھی بات کہی ہے، سچی بات۔ ایک اور بات اس ادارے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے بھی دوسرے پڑوسی ملکوں کو وقت ضرورت ویکسین سپلائی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی دریا دلی کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا، مگر اس پر کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تمام باتوں پر ہمیں سوچنے سمجھنے اور ٹھیک طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ہم کرونا وائرس کے سلسلے میں بھی چند باتیں کر لیں۔ کئی دن ہوئے اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کئی ہمارے جانے پہچانوں کی اموات ہو گئے، ان کے بارے میں بھی یہ باتیں ہوتی رہیں، انہیں دعائیں دیتے رہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ مریض ہیں، اس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں فوری صحت عطا کرے، یہی سب کی دعا ہے اس رمضان المبارک کے موقع پر۔ احتیاط بہت ضروری ہے،
کئی اپیلس آئے ہیں، درخواستیں آئے ہیں اور ہدایت موصول ہوئے ہیں، جن میں صاف طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ عید بھی قریب ہے، اس وقت بھی ہم جیسا کہ ہمیں حکم ہوا ہے اہل سنت والجماعت کی طرف سے، اس پر عمل کریں، کوئی کوتاہی نہ برتیں۔ ان تمام چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ یہ کورونا کا زمانہ ہے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس طرح احتیاط برت کر ہم اپنی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس وبا سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔